بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بھائی نے دیوا سے سوال کیا ہے کہ ایک ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی تھی، تو اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث کے پیش نظر ابھی جو ہمارے ایک بھائی کیرل سے چل کے پیدل حج کو جا رہے ہیں، تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ اس حدیث کے ضمن میں آتے ہیں کہ وہ خلاف شرع کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ تو دیکھیں، یہ بہت ابھی 2-1 دن سے یہ پوسٹیں دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں یہ حدیث پاک لکھ کر ساتھ میں وہ جو شہاب نام کے جو بھائی جا رہے ہیں ان کی فوٹو لگا، اس پہ کٹ کا نشان لگا رہے ہیں۔ یعنی پوسٹ بنانے والے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ان کا عمل، یہ ان کا فعل یہ بالکل غلط ہے، ان کو پیدل حج نہیں کرنا چاہیے اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی بزرگ سے، کسی صحابہ سے، کسی سے ثابت نہیں ہے، اور نہ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث پاک اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ حدیث پاک یہاں کیوں ذکر کی گئی ہے۔ تو ترمذی شریف میں جب یہ حدیث پاک چیک کرتے ہیں تو ترمذی شریف میں امام ترمذی نے جس چیپٹر کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے باب ما جاء فی من یحلف بالمشی ولا یستطیع۔ یعنی یہ جو چیپٹر انہوں نے امام ترمذی نے رکھا ہے، یہ اس بارے میں کہ کوئی شخص پیدل چلنے کے حلف کرے، قسم اٹھا لے اور پھر اس کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ تو یہ ان کا چیپٹر باندھنا، اس چیپٹر کے تحت اس حدیث کو لانا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو پیدل چلنے کی نذر مان لے اور پھر اس کے اندر استطاعت نہ ہو، خواہ وہ ضعف بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے عاجز ہو، تو اپنے آپ کو پھر مشقت میں ڈال کر پیدل میں جانے سے منع فرمایا، بلکہ جو اس کی طاقت بھر اس وقت حکم ہوگا اس پر وہ عمل کرے گا۔ اور شریعت کا مجاز بھی یہی ہے کہ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ خود قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ نے کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اور ہم نے جو ضعف والی، کمزوری والی بات نکالی ہے اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ حدیث بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں امام حجر نے خود اس بات کو لکھا کہ یہ حدیث حضرت عقبہ بن عامر سے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کی بہن نے نذر مانگی کہ وہ مانی ہے کہ وہ پیدل حج کو جائیں گی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے لفظ جو ہے فشکا الیہ ضعفہا، اپنی بہن کے ضعف کی شکایت بھی کی، یا رسول اللہ وہ ضعف کمزور ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لتمشی ولترکب، ان کو چاہیے کہ سوار ہو کر جائے۔ تو وہ حدیث پاک اور اس حدیث پاک سے وضاحت یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حکم ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزوری یا ضعف کی وجہ سے اپنے آپ کو پھر مشقت میں ڈال کر پیدل جا رہے ہیں، لیکن جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے قوت دی ہے اور وہ جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو اس سلسلے میں حدیث پاک بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کے اندر پیدل حج کرنے کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ چنانچہ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس سے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کے نیکیوں کے مثل لکھی جائے گی۔ عرض کیا گیا حرم کی نیکی کی مقدار کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اس کو ملے گی، اور اللہ مزید اپنے فضل سے جو عنایت فرمانا چاہے تو اس کی شان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک اس بندے کے لیے جو پیدل چلنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے۔
اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی فقہاء کرام نے کسی نے نہیں ذکر فرمایا، تو خود فقہ حنفی کی معتبر کتاب رد المحتار کے اندر بھی یہ بات ذکر ہے کہ پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے، کہ حدیث پاک میں جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ تو جو پہلی حدیث پاک ہے اس کی وضاحت بھی ہوئی، اور پیدل چلنے کی حدیث پاک میں جو فضیلتیں ہیں اس میں حدیث پاک ذکر کی، فقہاء کا قول بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے صحابہ اکرام کا خود عمل اس بات پر شاہد ہے۔ چنانچہ نواسۂ رسول حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، دونوں بزرگوں نے اپنی زندگی میں پیدل حج فرمائے ہیں۔ چنانچہ سیر و اعلام النبلاء یہ ایک کتاب ہے سیرت کی، بہت ہی شاندار، اور اس میں ذکر ہے کہ امام حسن کے حوالے سے کہ فَإِنَّهُ حَجَّ 15 مرہ، کہ انہوں نے 15 مرتبہ حج فرمائے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ حج کثیرا منہا ماشیم من المدینہ الی المکہ، اور اس میں سے اکثر انہوں نے مدینہ سے مکہ پیدل حج کیے ہیں۔ اور حضرت امام حسین کے سلسلے میں آتا ہے کہ حج الحسین 25 حجتاً ماشیاً، کہ حضرت امام حسین نے 25 پیدل حج فرمائے ہیں۔ تو نانا کی حدیث کو نواسے بہتر سمجھیں گے کہ یا ہم لوگ بہتر سمجھیں گے؟ تو خود ان کا عمل بتا رہا ہے کہ اگر جو پیدل چلنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ پیدل جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اب جو لوگ ہمارے بھائی پر کمنٹس کر رہے ہیں اور اس حدیث پاک کو چسپاں کر رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ دیکھیں پہلے آپ حدیث کو سمجھیں، اپنے فقہاء سے، اپنے علماء سے رابطہ کریں، اس کے بعد کسی پر کسی طرح کی طنز کریں۔ بہت سے لوگوں نے طنز کیا کہ دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں یہ دکھاوا ان کے دل کا مسئلہ ہے، اب ان کی نیت کیا ہے وہ رب جانے اور وہ جانے۔ ہمارے سامنے ایک مسلمان کا صحیح عمل موجود ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اس بندے کے لیے دعا کریں، اور ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو پیدل جا رہے ہیں، غالباً شہاب نام ہے ان کا، تو اللہ رب العزت ان کے پورے سفر میں جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور ان کا حج قبول فرمائے، بخیر و سلامتی جانے اور بخیر و سلامتی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی